معزز اراکین اسمبلی، 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی مجلس قانون ساز سے خطاب کرتے ہوئے بابائے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایوان کو مکمل اختیارات کا مالک اور مقتدر ترین ادارہ قرار دیا تھا۔ اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوام کی طاقت کا سرچشمہ یہ ایوان ہے، جس کی وساطت سے عوام پروردگار عالم کی حاکمیت اعلیٰ کو بطور امانت اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی بروئے کار لاتے ہیں۔ جہاں یہ مقام و منزلت آپ سب کا مشترکہ اعزاز ہے، وہیں یہ آپ سب کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ وطن عزیز کو درپیش مسائل کا حل باہمی مشاورت اور تعاون سے تلاش کریں۔ یاد رکھیے، یہ ایوان عوامیان پاکستان کی اعلیٰ ترین دانشگاہ ہے اور اہل پاکستان کی نگاہیں آپ کی جانب مرکوز ہیں۔ آپ کے اتحاد و ایمان کی علامت اختلاف رائے احترام رائے سے عبارت ہے۔ آپ کا ہر طرز عمل ملک و ملت کے مفاد میں ہونا چاہیے، تقسیم اور تکذیب کے لیے نہیں۔ میری مختصر اسپیکرشپ میں میری حتی المقدور کوشش رہی ہے کہ میرا دفتر آپ کی معاونت کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہو۔ اس دور میں پارلیمان کی 75 سالہ تقریبات کا انعقاد کر کے ہم نے اس محترم ایوان کے دروازے اہل پاکستان کے سب سے پسے ہوئے طبقات کے لیے کھولے، اور نتیجتاً انہی نشستوں سے قوم کے بچوں، خواتین، اقلیتوں، حتیٰ کہ خواجہ سرا نے بھی اپنی آواز اہل اقتدار تک براہ راست پہنچائی۔ اسی راہ پر چلتے ہوئے اس معزز ایوان نے آئین پاکستان کی 50 سالہ تقریبات کا انعقاد بھی کیا، جس کی بے حد پذیرائی بھی ہوئی۔ میرے لیے یہ انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ میرے عہد اسپیکرشپ میں پارلیمان کی مشترکہ کمیٹی کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے قومی اسمبلی پاکستان نے 50 سال بعد آئین پاکستان کے شایان شان ایک پروقار اور پرشکوہ یادگار کی تعمیر کا فریضہ بھی سر انجام دیا، جس کا گزشتہ دنوں افتتاح کر دیا گیا۔ شاہراہ دستور پر یہ استادہ یادگار دستور اور اس سے ملحقہ باغ دستور جہاں اس شہر کے حسن کو دوام بخشے گا، وہیں قوم کو ہمہ وقت اس احساس تفاخر سے بھی معمور رکھے گا کہ وہ سب بلا تخصیص مملکت کے برابر کے شہری ہیں، جو انہیں وہ 24 بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے جو یادگار دستور کی دیوار پر کنندہ ہے، گویا نوشتہ دیوار ہے اور پتھر پر لکیر ہے۔ آئین کی یہ یادگار آپ سب کو ہر صبح اس ایوان کی جانب آتے ہوئے یہ یاد دلائے گی کہ آئین کی سربلندی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس مقدس دستاویز کے محافظ آپ ہیں، اور ان بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قوم نے آپ کو ضامن مقرر کیا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ہم یہ فرض کبھی انجام نہ دے سکتے اگر مجھے تمام پارلیمانی سیاسی قیادت کا تعاون حاصل نہ ہوتا۔ میں جہاں اپنے صاحب بصیرت قائد آصف علی زرداری اور جوان سال چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے اس جلیل القدر عہدے کے لیے مجھے نامزد کیا، وہیں میں صدر پاکستان مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب، ان کے قائد میاں محمد نواز شریف اور دیگر تمام پارلیمانی اور سیاسی قیادت کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ میرے فرائض کی انجام دہی میں مجھے آپ سب کا تعاون اور سرپرستی حاصل رہی۔